ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف. آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے؟ محنت سے ہے نا. وہی محنت دین کے لیے کی جائے گی تو نتائج نکلیں گے. البتہ ایک امکان ہے، کسی قوم کی اللہ تعالی ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہو، وہ اتنے دور جا چکے ہوں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شے اثر انداز نہ ہو، تو داعی جو ہے، دعوت دینے والا، وہ چاہے سر پٹکتا رہے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہے. لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے یہ کام کرنا ہے. کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں. نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اس فرض کو، اس ایمان کا حصول، ایمان حقیقی کا حصول، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی، اور اپنی ماں سے بھی، اور اپنے باپ سے بھی، اور اپنی بیوی سے بھی، اور اپنی اولاد سے بھی. کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے بچا. یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی. مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی. تمہارا اپنا عمل، اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر کے مستحق ہوگے، اور وہی اصل کامیابی ہے. ذالک ھو الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی وہی ہے. ایک اختر السلطان اصلاحی صاحب ہیں جو پیشے سے مدرس ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ٹو فائٹ باطل ان دیز ڈیز گاندھی جیز پالیسی از مور کریکٹ. ڈز دس مین دیٹ گاڈ فاربڈ our Prophet sallallahu alaihi wasallam did not provide any guidance for the present circumstances? گاندھی جی کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا. تو گائیڈنس تو تھی. مکے کے اندر کیا تھا؟ آج بھی میں نے بتایا، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفense. Let them kill you. No harm. You will get shahada. You will be martyrs. لیکن پورے 13 سال یا 12 سال مکے کا آرڈر آف دی ڈے یہ تھا، no retaliation whatsoever, no raising of hands even in self defense. ورنہ جو میں نے آپ کو خباب بن الارت کا واقعہ سنایا ہے، جس آدمی کو یہ پتا چل گیا مجھے تو یہ انگاروں پر بھون دیں گے، اسے اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا کہ نہیں؟ بلی کو بھی اگر کہیں گھیر لیں آپ کسی کونے میں اور اسے پتا چلے کوئی راستہ نہیں، وہ آپ پر جھپٹے گی. کیا جان ہے اس کی بیچاری کی، لیکن وہ آپ کی آنکھوں پر آ کر حملہ کرے گی. لہذا ڈیسپریٹ آدمی جنہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگر اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر تو مرتا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کا نان وائلنس، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ایک زیلوٹس کی تحریک چل رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ ان کا ساتھ دیں تاکہ رومنز کو یہاں سے نکال دیا جائے. حضرت عیسیٰ نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ وائلنٹ جو ہے ایک موومنٹ چلانا چاہتے تھے. حضرت عیسیٰ نے پہلے ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو رکھا. پہلے اپنے ایمان کی خبر لو. تم جو شریعت کے پیروکار ہو، تمہاری حیثیت ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیر دی گئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے.
تم نے شریعت کے صرف ظاہری کو لے رکھا ہے، شریعت کی روح ختم ہو گئی ہے. جب تک کہ وہ ریوائیو نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوگا. تو گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی جنہیں آپ سرحدی گاندھی کہتے ہیں، خان عبد الغفار خان. اور خان عبد الغفار خان نے یہ بات بتائی. ہمارے ہاں ایک سینئر صحافی تھے میم شین، محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی. میں نے پوری روایت جو ہے اس کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. گاندھی نے خان عبد الغفار خان سے کہی، انہوں نے میم شین صاحب سے کہی، محمد شفیع سے، میاں محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے. فہیم ارشد انصاری، آپ کا سوال ہے، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں خلافت ہے؟ اس وقت نہ کوئی خلافت ہے، نہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے. انتشار کا دور ہے. 50-60 ملک ہیں. اول تو ان کی اپنی ہے نیشنلزم، پھر ان کے اندر ایتھنک، لنگوسٹک، ہر طرح کی نیشنلٹیز ہیں. تو یہ تو ہمارے زوال کی انتہا کا دور ہے. یہاں کہاں جامعیت، کون امیر؟ ہاں یہاں جماعت ایک اثر نو بنانی پڑے گی جس کا کوئی امیر ہو اور جس کے ساتھ بیعت کی جائے کہ جو تم کہو گے ہم کریں گے. اور سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح ہو، اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین کو نافذ کیا جائے اور پھر سامنے آیا جائے. یہ کام اثر نو ہوگا. جیسے حضور کے زمانے میں آپ نے ایک نئی جماعت بنائی. قدیم جو اہل ایمان تھے موجود تھے کہ نہیں وہاں؟ یہودی مسلمان تھے کہ نہیں وہ پہلے کے؟ اور حضور کو بڑی توقع تھی کہ وہ تو میرا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو مایوس کیا. لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. اے نبی کوئی توقع نہ رکھو ان یہود اور نصارہ سے، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. آج مسلمانوں میں لیڈرشپس ہیں، مسندیں ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو. لہذا ایک نئی جماعت جو خالص اسلامک آئیڈیالوجی پر ہو، فرقہ بندی پر نہ ہو، کسی مسلک کی بنیاد پر نہ ہو، جس کا مقصد کلیئرلی یہ ہو کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، ایسی جماعت اثر نو قائم کرنی. سید واجد ہاشمی، پیشے سے انجینئر، آپ کا سوال ہے، کیا انسان کو محض سورۃ العصر ہی کافی تھی؟ باوجود اس کے اللہ نے سارا قرآن نازل کر دیا. تو اللہ ہم سے کتنی انسیت رکھتا ہے؟ اس کے پیمانے کی پیمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے خلق سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا. حیوانات میں بھی ماں کو اپنے بچڑے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے. انسانوں میں بھی آپس میں جو محبت ہے تو وہ 1% رحمت کا ظہور ہے. 99 حصے میرے پاس ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے. اللہ کو انسانوں سے بہت محبت ہے. ودود ہے. ودود کہتے ہیں جس بہت ہی محبت کرنے والا. ہاں غلط کام کرو گے تو سزا بھی دے گا. دونوں شانیں بیک وقت سامنے رکھنی چاہیے. اگر آپ زیادہ اس کی غفاری پر دھوکہ کھا گئے تو بھی مارے جائیں گے، اور اگر اس کی مغفرت سے مایوس ہو گئے تب بھی مارے جائیں گے. اس لیے کہ مایوسی کفر ہے. مایوسی کے بعد قوا جواب دے جاتے ہیں، ہمت ختم ہو جاتی ہے، عمل کا جذبہ باقی نہیں رہتا. لہذا انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے ما بین الخوف والرجاء. خوف بھی ہو اللہ پکڑے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ کی سزا ہے، اور امید بھی ہو اللہ غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے. یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ چلیں.
ورنہ اگر ایک کیفیت کا غلبہ ہو گیا تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہے علیحدہ علیحدہ مہلک ہو جائیں گی. You said in your talk that we have to stop those things that go against Allah's law. So if my family goes against Islam by watching TV serials that are un-Islamic, then what should I do? Number one, turn off the TV till I am stopped by my family, or else. Please throw some light on this topic. پہلا کام یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کام لیں اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں. البتہ اگر نہیں بات چل رہی، ٹی وی کا دیکھنا محض میرے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کوئی بڑی بات بھی ہے اور وہ بیوی اڑی ہوئی ہے اس پر، تو اللہ نے طلاق کا راستہ کھولا ہوا ہے. میرا اور تمہارا راستہ علیحدہ ہے، بتا دیا جائے. اگر تم باز نہیں آؤ گی اس کام سے تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہارے لیے، میرا طریقہ میرے لیے. ہر موڑ پر خدا کا خوف پیدا کرو. اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ خرابیوں کا شکار نہیں ہوگا. ہر محاذ پر انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا. مولانا اعجاز اسلم. کہ اگر برائی سرزد ہو گئی تو اس کے بعد بھلائی کرو. ہر مقام پر پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف سے آراستہ ہو. کیا ہیں وہ تدبیریں جو کرتی ہیں انسانی زندگی کو سنوارنے کا کام؟ تدبر اسلام، کل شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Why adopt a Muslim character? I'm your host, Yusuf Estes. Why follow the prophetic way? We're going to be talking about some of the most important things about Islam today. Why worship none but Allah? Is Islam essential to uproot existing evils from the world? What it's all about, why we're here, and so much more. To get answers to your queries, watch Tell Us About Islam. آج شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. ٹی وی کا دیکھنا محض میرے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کوئی بڑی بات بھی ہے اور وہ بیوی اڑی ہوئی ہے اس پر، تو اللہ نے طلاق کا راستہ کھولا ہوا ہے. میرا اور تمہارا راستہ علیحدہ ہے، بتا دیا جائے. اگر تم باز نہیں آؤ گی اس کام سے تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہارے لیے، میرا طریقہ میرے لیے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا اور اگر تمہیں نشوز کا اندیشہ ہے، بیوی کا کام ہے شوہر کا حکم مانے. الرجال قوامون علی النساء، رجال مرد حکمران ہیں عورتوں پر، اور جو اصل نیک بیویاں ہیں والصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو اطاعت نہیں ہے، لیکن جب وہ حکم بھی نیکی کا دے رہے ہوں تب تو اطاعت بالکل فرض ہو جائے گی. ایک سوال محمد شمیم صاحب کا ہے.
تو کہتے ہیں کہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہر نفس جو کرتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، پھر ہم اچھے اور برے عمل و فعل کیسے کریں یا کرتے ہیں؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے قدر کا. تقدیر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے. قدر کہتے ہیں اندازے کو، ایویلویٹ کرنا، کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا. اللہ نے ہر جاندار کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. مثلا چھوٹی سی چڑیا ہے اور وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے. انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا. مشین بنا کر ہوائی جہاز میں اڑ جائے، خود تو نہیں اڑ سکتا. تو یہ ہر نوع کی ایک تقدیر ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. ہر انسان کو دو چیزیں ملتی ہیں جس میں اس کا کوئی دخل نہیں. اسے والدین کی طرف سے جینز مل رہے ہیں، اس کے اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے. پھر جس ماحول میں اسے پیدا کیا گیا ہے اس ماحول کے اثرات ہوں گے. ان دونوں سے مل کر شاکلہ بنتا ہے. قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے. شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو. آپ نے لوہے سے کوئی چیز ڈھالنی ہے تو پہلے لکڑی کا پاٹن بناتے ہیں. ہمارے مصری لوگ پاٹن کہتے ہیں اس کو. اسے آپ پیٹرن سمجھیے تاکہ اس میں آپ نے لوہا پگھلا کر ڈالا تو اسی کے مطابق ڈھل گیا. تو ہر انسان کا ایک پیٹرن ہے جو اس کے جینز سے اور اس کے انوائرمنٹ سے بنا ہے، اور ہر انسان کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا. اگر کسی کے شاکلہ میں 100% نیکی کا اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی تھی اور اس نے 40% کی ہے، وہ مارا گیا. جس کے اندر رکھی ہی 50% دی، اس نے 40% کر لیا، کامیاب ہو جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. Every individual will be judged according to what was given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے that we are bound to do something. No. There is no predestination. It's only pre-knowledge. اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو، اما شاکرا و اما کفورا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کا اختیار کر لے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے. یہ پری نالج ہے اللہ کا، پری ڈیسٹینیشن نہیں. اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے. ہاں وہ لمیٹیشن جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نیکی اور بدی، خیر اور شر، حق و باطل کا چوائس آپ کو دیا ہے. اما شاکرم و اما کفورا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. This free will is with you and you will be adjudged on the basis of this free will. البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی، کامیاب، چاہے وہ مقدار میں کم ہو. اب جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے کہا یہ جیش العسرہ ہے، ساز و سامان چاہیے، اب لاؤ پیسے پیش کرو. حضرت ابوبکر نے اپنا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا. پوچھا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہ کچھ نہیں چھوڑا. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. اب حضرت عثمان نے بہت دولت دی اس وقت. ایک غریب انصاری، اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں وہ کنویں سے پانی کھینچ کر باغ کو سیراب کیا. صبح کو اسے کچھ کھجوریں مل گئیں اجرت کے طور پر. اس نے آدھی لا کر اپنے بال بچوں کو دے دی، گھر کا نفقہ، نان نفقہ شام تک کے لیے. آدھی حضور کے سامنے لا کر رکھ دی. جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخر اڑایا. ہاں جی ہاں، بغیر ان کھجوروں کے تو یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا، یہ تو بہت. حضور نے کیا کہا؟ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہے. تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر، بلکہ ایوری انڈیویجول
اس کے علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. اللہ کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. وہ ہر ایک کی قدر و قیمت کا تعین کر لے گا. اگلا سوال، آپ نے کہا تھا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ عنقریب خسارے میں ہے، تو قرآن اور حدیث کی کتابیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے علماء مسجدوں میں، گھروں میں اور درسوں میں قرآن کی باتیں چھوڑ کر بزرگوں اور اماموں کی کتابیں کثرت سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. کیا ہمارے علماء یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہی بخشش کا ذریعہ ہے اور قرآن میں ہی سب فضائل اور مسائل ہیں؟ پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تسلی بخش جواب دیں. میرے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ آپ کی لازماً تسلی کرا دوں. البتہ میں عرض کرتا ہوں، علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکیے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر MSc کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم، جس میں پیسہ ہے، جس میں عزت ہے، جس میں گلیمر ہے، جس میں اونچے کیریئر ہیں، اور ہم نے باقی کام چھوڑ دیا ہے علماء کے تو پھر ان پر تنقید کرتے ہیں. لہذا اپنے گریبانوں میں جھانکیے. پانی ہمارے اندر مرتا ہے. اردو اخبارات میں فلموں کی ایڈز پرنٹ ہوتی ہے، ساتھ ہی جنسی توانائی بڑھانے اور عملیات کی تشہیر بھی ہوتی ہے. اخبار والے دلائل یہ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اخبار چلتے ہیں. برائے کرم ایسے اخبارات سے نجات کا راستہ بتائیے. میرے پاس کوئی اس کا راستہ نہیں ہے. یہ تو اصل میں وہ لوگ وہی کچھ پیش کرتے ہیں جو پبلک چاہتی ہے. آپ پبلک کے مزاج کو بدلیے، وہ چیزیں خود ختم ہو جائیں گی. انہیں تو دکان چلانی ہے. ٹی وی چینل چلے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ ڈرامے اور یہ اور گانے اور ناچ نہیں ہوں گے. کون دیکھے گا اسے؟ کئی چینلز لگے ہوئے ہوں کہیں پر دینی پروگرام، اسے آپ سوئچ اوور کریں گے، چلے جائیں گے کہیں اور جہاں ڈانس ہو رہا ہو. تو ان کے لیے اشتہار نہیں آئیں گے تو وہ چل نہیں سکتے. اشتہار آئیں گے اگر ایسے پروگرام ہو. اشتہار نہ ملے تو کوئی اخبار چل نہیں سکتا. اور اشتہار وہ لوگ دیتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا. یہ ایک وشیس سرکل ہے. یہ جو ہے بڑا ایک زہریلا چکر ہے جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب اس میں جب تک کہ بحیثیت مجموعی معاشرہ نہیں بدلتا، آپ ایک ایک کر کے ان برائیوں کو نہیں روک سکتے. ڈاکٹر تنویر احمد کا سوال ہے، اور سورۃ العصر کی تفصیلی وعظ سن کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں نجات کی راہ اس چھوٹے سے سورے میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں مختلف مسالک موجود ہیں جو اپنی اپنی شناخت عالمی اور علاقائی طور پر رکھتے ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہمارا ہی مسلک نجات کی راہ کے لیے کافی ہے. ایسے لوگوں کے لیے آپ قرآن سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام تو وہ ہے جو میں نے 1.5 گھنٹے سے زائد آپ کے سامنے رکھا ہے. اور آپ اگر کام کریں کہ یہ پیغام پہنچائیں ان تک، یہ کیسٹس پہنچائیں، CDs پہنچائیں، کیا پتہ کس کو اللہ تعالیٰ کس کے دل میں وہ بات اتر جائے، آپ ذریعہ بن جائیں. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت علی سے، یا علی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے، ہدایت تو اللہ دے گا، ذریعہ تم بن جاؤ، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے. تو آپ کام شروع کریں، دعوت کے لیے کمر کسیں،
پہلے تو طے کریں، اور خاص طور پر جو جوان ہیں ابھی تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں ہیں، عربی پڑھیں، عربی سیکھیں، قرآن پڑھیں اور قرآن کے داعی بن جائیں۔ ورنہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن مجید کی دعوت کے کام ہو رہے ہیں ان میں تعاون کریں، ان کتابوں کو پھیلائیں، ان ویڈیوز اور سیریز کو پھیلائیں۔ بہرحال اسی سے کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ باقی ہم کسی ایک طبقے کے اوپر سارا الزام ڈال دیں، کسی دوسرے طبقے کو مورد الزام بنا دیں، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کا کتنا ہاتھ ہے، کس کی کتنی غلطی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ اصل تو ہمارا جو ہے علیکم انفسکم، جیسا کہ میں نے کہا تھا نفسی نفسی جب وہاں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اسی طرح اس دنیا میں آپ سمجھیے کہ مجھے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے، پھر اپنے پڑوسیوں کو بچانا ہے۔ یہ دعوت جو ہے الاقدم فالاقدم، الاقرب فالاقرب، اس کے حساب سے آگے بڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جا کر واعظ تو کہہ رہے ہیں 500 میل دور اور اپنے گھر والوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ پھر ایک پیشہ ورانہ واعظ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے اور ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت ہی پر اثر تقریر نجات کی راہ پر سنی۔ اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب